الرحمن الرحیم، آج محترم عمران خان صاحب کے اپیل بھی اور ان کی ایک متفرق درخواست بھی ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لگی ہوئی تھی، جس میں آج ہم نے اس اپیل کو بھی سیر حاصل تیاری کی ہوئی تھی، اور وہ متفرق درخواست جس میں سپریم کورٹ نے ہمیں ریفر کیا تھا کہ وہ بھی آپ عدالت عالیہ سے رجوع کریں، وہ بھی آج لگی ہوئی تھی، جس پر نوٹس دوسرے فریق کو یعنی اٹارنی جنرل کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو دیا گیا تھا پچھلی تاریخ پر۔ اسی ڈویژن بینچ نے آج ہی کی 10 تاریخ کو انہوں نے ان کو پابند کیا تھا کہ آپ نے ہر صورت میں اسے جو ہے بحث کرنا ہے، لیکن آج جب کیس کال ہوتے ساری وہ تو اس میں سے جو ہے راہ فرار اختیار کر گئے، جس طرح کہ سرکار کی جانب سے ایک تساہل کا جو ہے ہمیشہ وتیرہ ڈائلیٹری ٹیکٹکس کا رکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اس کو لٹکایا جا سکے، التوا کیا جا سکے، چونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس میں ان کے پاس کوئی شواہد اور ثبوت محترم عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، تو اس طرح راہ فرار جو ہے ہمیشہ اختیار کرنے کی ان کی آج بھی جاری و ساری رہی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے وکیل وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن گئے ہیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے امجد پرویز صاحب تھے، جو وکیل صاحب تھے، وہ ان کو انعام کے طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا گیا ہے، جنہوں نے یہ ہماری دلاور محمود صاحب سے سزا کروائی تھی۔ تو اب یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وکیل نیا رکھنا ہے، تو جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو پابند کیا تھا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیجئے گا، تو آپ نہیں کر سکے۔ تو پھر چنانچہ اس کے بعد جو کتابچہ تھا جو جج صاحبان نے پچھلی تاریخ پر کہا تھا کہ اس کو پرنٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں ہائی کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز میں جب اپیل لگتی ہے تو اس کی تمام کارروائی کو پرنٹ کر کے ایک کتابچے کی شکل میں جو ہے فریقین کو دیا جاتا ہے، وہ بھی خیر سے صبح ہی انہوں نے وہ عدالت میں کیا، لیکن میں نے اس کے باوجود کہا کہ جی ہم تیار ہیں اور ہم اس بنا پر التوا نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے پرنٹڈ پیپر بک ہمیں آج صبح عدالت میں دی گئی ہے، لیکن دوسری جانب سے جب ان کی یہ آ گئی استدعا کہ جی ہم نے تو وکیل ہی سرے سے نہیں رکھا، تو جج صاحبان نے کہا، سینئر جج ارباب سکندر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ تو پروسیکیوٹر ہیں نیب اپنا الیکشن کمیشن کے، آپ تو ہر کیس میں پیش ہوتے ہو، تو پھر آپ کیسے تاریخ لے رہے ہو بہرکیف۔ پھر انہوں نے جج صاحبان نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی متفرق درخواست کو لیتے ہیں، تو متفرق درخواست ہمارے لیے بھی وہ بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے کہ وہ عمران خان کی زندگی اور ان کی صحت سے متعلق تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ آئین میں بھی سب سے زیادہ سبقت جو ہے وہ زندگی اور صحت کو دی جاتی ہے، چونکہ زندگی اور صحت ہے تو باقی چیزیں ہیں، تو اس لیے ہم نے بالکل اس کو کہا۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے رپورٹ مانگی تھی، آپ نے وہ دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی رپورٹ مانگی ہوئی تھی، تو وہ مجھے ہدایت ہوئی کہ آپ پڑھ کے سنائیے گا، تو میں نے وہ تینوں رپورٹیں جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں۔ وہ اس میں جو ہے وہ ایک تو 31 جنوری کا تھا جو محترم عمران خان صاحب کا انہوں نے اپنے طور پر ہی معائنہ کروایا تھا، جس میں ان کی جو ہے داہنی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ ریٹنا کا جو پرابلم تھا وہ اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ کی کہ ان کا۔ پھر دوسری رپورٹ جو تھی وہ اور یہ چونکہ سپریم کورٹ کے پاس جب فرینڈ آف دا کورٹ بنایا تھا تو یہ 10 مارچ کے حکم میں یہ 12 مارچ کو اس نے جو ہے 12 مارچ 2026 کو یہ رپورٹ داخل کروائی تھی عدالت میں، اور اس دن جو ہے عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ معاملات کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں۔ تو یہ 10 مارچ سے پہلے کی جو یہ رپورٹ تھی، جس کے بارے میں ہمارے تحفظات یہ تھے کہ یہ رات کی تاریکی میں محترم عمران خان صاحب کو یہ پمز میں لے کر گئے اور 20 منٹ کا پروسیجر کر کے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا، اور ایسا اخفاء رکھا گیا کہ کسی کو جو ہے بھنک تک لگنے نہیں دی گئی ہے، تا وقتے کہ آپ کی جانب سے ایک رپورٹنگ ہوئی کہ محترم عمران خان صاحب کو پمز میں یہ لے جایا گیا ہے۔ تو پھر جو ہے ایک انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ان کو جو ہے یہ تکلیف ہوئی تھی، اور ان کے لیے اس کو پمز میں لے جا کر 20 منٹ کا پروسیجر کر کے واپس جیل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے ہماری بھی سراسیمگی بڑھ گئی، اور ہم نے جو ہے یہاں دھرنے بھی دیے، محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے درخواستیں بھی دیں کہ ان کیسز کو لگایا جائے اور محترم عمران خان صاحب کی جو ہے کما حق ان کا علاج کروایا جائے، کیونکہ خاکم بدہن خدا نہ کرے ان کی داہنی آنکھ کے ضائع ہونے کا جو ہے بہت بڑا احتمال اور خدشہ ہے، اور یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا کوئی ازالہ
معاملہ جو ہے دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کی بیسس پہ جب یہ معاملات ہوئے تو آج جج صاحبان نے یہی بات کی کہ جی آپ بتائیں, تو وہ ایک تکنیکی اعتراضات کرنے لگے جو جج صاحبان نے خود ہی ان کی تسلی کرا دی کہ بھائی 561A میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس معاملہ زیر تجویز ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ریفرڈ بیان ہے. میرا موقف یہ تھا کہ جو فرینڈ آف دا کورٹ جو امائکس کیورائی کی رپورٹ اور ریکمنڈیشنز جو ہیں سفارشات وہ 4 احاطوں میں محیط ہے, اور وہ ایسا ہی متصور ہوگا جیسے سپریم کورٹ کا ایک فائنڈنگ ہے, ایک حکم ہے جس کی تکمیل کرنا عدالت عالیہ کا کام ہوتا ہے. آرٹیکل 187 میں ایگزیکیوشنری جو ہے وہ عدالت وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ 4 سفارشات جو فرینڈ آف دی کورٹ نے کی ہیں, نمبر 1 کہ ان کا جو ہے کسی ریٹینا اسپیشلسٹ آتھومولوجسٹ سے جو ہے ان کا علاج کروایا جائے اور وہ شفا میں ان کو داخل کیا جائے. یہ ہماری پالیسی تھی شفا انٹرنیشنل میں, کیونکہ وہاں جو ہے امراض چشم کے ماہرین موجود ہیں, جبکہ پیمز میں کوئی جو ہے ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے, اور یہ بار بار پیمز میں لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح دوسری بات یہ تھی ہماری کہ ان کے جو ہے کامران فیصل, ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف جو کہ شوکت خانم کے سینئر ترین ڈاکٹر ہیں, جو ان کے ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے, جن کے پاس تمام ان کی ہسٹری جو ہے ان کے وہ موجود ہوتی ہے, اس لیے ان کا شراکت اور شمولیت اس میں ضروری اس لیے ہے. جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ جناب ریٹینا کی مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو یہ جنرل سارا جو ہے یہ معائنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کلاٹنگ آف بلڈ, یہ خون کا لوتھڑا یہ کہاں سے آیا ہے, یہ دل سے آیا ہے, یہ دماغ سے آیا ہے, یہ کہیں وین سے آیا ہے. تو یہ جب تک آپ اس کا جنرل جو ہے یہ وہ انالیسس اس کا معائنہ نہیں کریں گے ہر چیز کا, تب تک اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے. اور جنرل چونکہ سارا ان ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کے پاس سارا جو ہے ان کا وہ موجود ہے ریکارڈ, ان میں سے ان کو شراکت ضروری کی جائے. تو یہی ریکمنڈیشن تھی. سن لینا, تیسرا بات یہ ہے کہ فیملی کو کیوں کر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے, کیونکہ جیل مینول میں بھی, جیل رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے کوئی عارضہ ہوگا ایسا تو فوراً اس کی فیملی کو انٹیمیٹ کیا جائے گا. انٹیمیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بتا دیا جائے گا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا علاج کروانا چاہیں اپنے پیاروں کا تو وہ اپنا علاج اپنی تسلی کے مطابق اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا جائے. اور چوتھا ہمارا یہی تھا کہ جناب وکلاء کو اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے, انہیں رپورٹیں نہیں دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وکیل تو ان کی کیسے جو ہے ان کے کیس کو جو ہے نمائندگی کر سکتا ہے, اور اس کا طوالت اور تسلسل سے اس کا جو ہے رسائی ہونا ضروری ہو. تو آج انہوں نے ان کو بھی سنا, تو انہوں نے جو ہے ان چیزوں پر پرسوں کے لیے انہیں بھی کہا کہ آپ بھی اس کی تیاری کر لیں, اور ان کے اعتراضات جو تھے سرکار کی جانب سے وہ سمریرلی جج صاحبان نے مسترد کر دیے. جو انہوں نے تکنیکی اعتراضات کیے تھے کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے یہ درخواست وغیرہ وغیرہ, وہ اس پر تو ہے. تو باقی انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے پرسوں کے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ جج سمرو جسٹس ون آف دی ججز, ایک جج صاحب کی طبیعت ذرا ناساز تھی, اس لیے یہ پرسوں کے لیے رکھا ہے. باقی کی ایک منٹ بات کرنی, صرف 1 سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. دیکھیں, خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد آج سے 30 سال پہلے انصاف کے نام پہ رکھی تھی, اور 30 سال بعد یوں لگ رہا ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے شاید 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا. ہم 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے, اور 15 مرتبہ سپریم کورٹ جانے کے بعد سپریم کورٹ نے ہمیں ہائی کورٹ بھیجا, اور 20ویں مرتبہ ہم اس ہائی کورٹ کے دہلیز پہ آ گئے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو. اور 20ویں ہیئرنگ پہ فائنلی ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا. اس لیے ہمارے لیے یہ انصاف کا معیار ہے. اس لیے آج کے ہیئرنگ پہ ہم افسوس کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں امید ہے ضرور کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ, اور ایک دن انصاف ضرور ہوگا. لیکن سب کو یہ کہتے ہیں جب عدالت انصاف نہیں کرتی لوگوں کو دہلیز پہ, تو کیا ہماری 20ویں مرتبہ پہ انصاف ہوتا ہوا تو کیا 20ویں مرتبہ عدالت میں آنے پہ بھی انصاف نہیں ملتا, تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ملک میں ویجیلنٹی جسٹس ہو, لیکن انصاف تو کرو. آج بھی ہماری ملاقات کا دن ہے, ملاقاتوں پہ اتنی پابندی کیوں ہے؟